السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران محترم، سورۃ الاعراف سے آج ہمارا آغاز ہے اور اسی سورہ کے اختتام پر آج ہماری تفسیر کے خلاصے کا بھی اختتام ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز. یہ سورہ اعراف یہ جنت اور دوزخ کے درمیان کی ایک دیوار کا نام ہے. چونکہ اس دیوار کا اس سورہ میں ذکر کیا گیا ہے، اس اعتبار سے اس سورہ کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے. حاضرین محترم، حضرت ابن جریر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے اس اعراف نامی دیوار کے رہنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس دیوار پر ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ مساوی ہوں گے. ان کے گناہ انہیں دوزخ میں داخلے سے روک رہے ہوں گے اور ان کے نیکیاں انہیں دوزخ میں داخل ہونے سے روک رہی ہوں گی. بس یہ اسی دیوار پر بیٹھے ہوں گے یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا. اس سورہ میں تبرکاً ہم نے اس کی پہلی آیت کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے. اس سورہ میں حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے، اس کا ذکر فرمایا. جب رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو جب کہ میں خود تجھے حکم دیا تھا تو اس نے یہ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. عمومی طور پر بعض لوگ یہاں کہتے نظر آتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر شیطان مردود بارگاہ الہی ہوا، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سجدہ نہ کرنے سے وہ مردود نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ نہیں کرنے سے کوئی بھی مردود نہیں ہوتا. اگر یہی کلیہ اور قاعدہ ہوتا تو ہم بھی اور ہم بہت سارے لوگ اس زمرے میں آ جاتے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم سے بہت سارے سجدے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے باوجود چھوٹ جاتے ہیں. تو پھر یہاں یہ مردود کیوں بنایا گیا؟ سجدہ نہ کرنے سے یہ مردود نہیں ہوا، بلکہ اس نے جب اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ بلندی چاہتی ہے، اوپر اٹھنا چاہتی ہے، اور مٹی نیچے جاتی ہے، تو بلندی والا نیچے والے کو کیسے سجدہ کرے گا؟ میں آدم سے بہتر ہوں. یہ عقیدہ تھا اس کا. اس بدعقیدگی کی بنیاد پر اسے مردود کیا گیا. اس کا ذکر یہاں کیا گیا. خیر، جس وقت میں یہ مردود ہو گیا تو اس نے رب تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ میں اولاد آدم کو بہکانے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان کے پاس آؤں گا اور ان سبھوں کو بہکاتا رہوں گا، مگر وہی لوگ بچیں گے جو صحیح راستے والے ہوں گے، جو تیرے کرم میں داخل بندے ہوں گے. تو خیر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور پھر وہاں شیطان ان کے پاس پہنچ گیا اور اس نے قسم کھا کر ان کو یہ نصیحت کی کہ تم لوگ اس درخت کے قریب چلے جاؤ اور اس سے پھل کھا لو جس کو کھانے سے رب تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ پھل تم کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. رب تبارک و تعالیٰ تمہیں یہاں ہمیشہ رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے اس کے کھانے سے منع کیا ہے. بہرحال یہ کہ حضرت آدم و حوا علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام
रब तबारक व तआला की मशीयत के मुताबिक उस दरख्त के करीब चले गए और उन्होंने वहाँ उसका फल खा लिया। नतीजे में रब तबारक व तआला ने उनको ज़मीन पर उतार दिया। ज़मीन पर उतारने में भी हिकमत ये थी कि रब तबारक व तआला ये चाहता था कि नस्ल इंसानी दुनिया में फैले, चूँकि सब के सब सुल्ब आदम में थे और उनको इस दुनिया में लाना था और अंबिया किराम का नूरानी सिलसिला भी इन्हीं नफूस पर मुश्तमिल था। तो नतीजे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से रब तबारक व तआला ने ज़मीन पर उतारा। फिर उसके बाद रब तबारक व तआला ने यहाँ जहन में रखें कि औलाद आदम से 4 खिताब फरमाए हैं। क्यों? इसलिए कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने और अपने को उनसे बेहतर समझने की पादाश में उसे मरदूद कर दिया था, तो उसने औलाद आदम को बहकाने का वादा किया था। इसलिए रब तबारक व तआला ने 4 उसूली बातें या बनी आदम, ए आदम की औलाद के खिताब से बयान फरमाई हैं। पहला खिताब रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम वरीशा। हम आयतों की तिलावत के बजाय वक्त का ख्याल करते हुए उसके तर्जमे और ख़ुलासे पर इक्तफ़ा करेंगे कि अल्लाह ने फरमाया, ए औलाद आदम, हमने तुम पर एक लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों की वो हिफाजत करता है और तक़वे का लिबास ये बेहतरीन लिबास है। तुम हमेशा लिबास को इख्तियार करो, लिबास को इख्तियार करो। और फिर दूसरे खिताब में रब तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ बनी आदम, शैतान तुम्हें न बहका दे जैसा कि उसने तुम्हारे वालिदैन करीमैन को जन्नत से निकलवा दिया और उनसे उनके लिबास को उतरवा दिया ताकि वो अपनी शर्मगाहों को देख लें। शर्मगाहों को देख लेना ये बरहंगी और यानियत ये शैतान का बुनियादी हथियार है कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दरख्त के करीब ले जाकर उनको वहाँ कपड़ों से, जन्नती लिबास से गोया महरूम करवा दिया था। तो ऐसे ही यही हथियार वो औलाद आदम को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करता है कि लोगों को औरियानियत की तरफ ले जाता है। और दुनिया आज तरक्की के नाम पर औरियानियत की तरफ तेज़ी के साथ गामज़न है और इसी औरियानियत को मसावियाना हुकूक़ का नाम देती है और बेहयाई और फहाशी को आम करती चली जाती है। तो इससे बचने की ज़रूरत है। रब तबारक व तआला ने या बनी आदम के ख़िताब के ज़रिए से इसकी खुसूसियत के साथ ताकीद फरमाई। फिर उसके बाद तीसरा ख़िताब खुसूसी तौर पर या बनी आदम, ए औलाद आदम के ज़रिए से जो फरमाया, उसमें फरमाया कि तुम लोग जब कभी मस्जिद को जाओ तो अपनी खूबसूरती इख्तियार करके जाओ, बेहतरीन लिबास ज़ेबतन करके जाओ। क्यों? इसलिए कि तुम रब तबारक व तआला के हुज़ूर जा रहे हो और रब तबारक व तआला अहकमुल हाकिमीन है। तो यहाँ बेहतरीन से बेहतरीन लिबास तुम्हें ज़ेबतन करना है। जैसे तुम किसी भी बड़े की बारगाह में जाते हो, किसी अफसर के दरबार में जाते हो, किसी हाकिम के पास जाते हो तो अपने बेहतरीन कपड़ों को ज़ेबतन करके तुम जाते हो। तो यहाँ तो अहकमुल हाकिमीन की बारगाह है, बादशाहों के बादशाह की बारगाह है। यहाँ आओ तो बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहन कर आओ। ये तो रब तबारक व तआला का हुक्म है। जब हम मुआशरे पर नज़र डालते हैं तो मामला इसके बिल्कुल उल्टा नज़र आता है कि हम दूसरी जगहों पर तो बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहन लेते हैं, मगर मस्जिद में जाने के लिए बेहतरीन लिबास उतार कर बिल्कुल नाकारा लिबास और ऐसा लिबास जिसको पहनकर हम दूसरों के सामने जाने में शर्म महसूस करते हैं, पहनकर मस्जिदों में आ जाते हैं। तो इस सिलसिले में एहतियात की ज़रूरत है। मस्जिदों में जब आएँ तो बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहन कर आएँ। फिर उसके बाद रब तबारक व तआला ने या बनी आदम के खिताब से सरफराज फरमाते हुए इंसानों से फरमाया कि जब कभी तुम्हारे पास कोई रसूल आ जाए और तुम्हारे सामने वो मेरे आयतों की तिलावत करते रहें तो तुम उसे कबूल करो और तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार करो और अपनी हालत को सुधार लो। जब ये तुम कैफियत इख्तियार कर लोगे तो तुम ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के ज़ुमरे में दाखिल हो जाओगे। फिर इसके बाद रब तबारक व तआला ने एक और बात तीसरे खिताब के साथ फरमाई थी। फरमाया था वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि तुम खाओ और पियो मगर खाने पीने में इसराफ ना करो, हद से आगे ना बढ़ो। हद से आगे बढ़ने के बारे में यहाँ एक वाक़या बयान किया जाता है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि
हारून रशीद का एक नसरानी तबीब था जो इंतहाई माहिर था। उसने एक आलिम साहब से कहा कि तुम्हारी किताब में यानी कुरान करीम में इल्म तिब के बारे में कोई चीज़ मौजूद नहीं है, डॉक्टरी के बारे में कोई हुक्म मौजूद नहीं है, जबकि इल्म सिर्फ दो किस्म के होते हैं, इल्मुल अबदान, इल्मुल अदियान, बदनों का इल्म यानी डॉक्टरी का इल्म और दीनों का इल्म। तो उस वक्त में उन आलिम साहब ने कहा कि रब तबारक व तआला ने इल्म तिब पूरा का पूरा अपनी किताब की एक आयत के आधे हिस्से में जमा फरमा दिया है। तो वो ईसाई तबीब जो हादिक था वो कहने लगा कि वो कौन सी आयत है जिसमें पूरा इल्म तिब समो दिया गया है। तो उन्होंने रब तबारक व तआला की इसी आयत को पेश किया कि अल्लाह ने फरमाया वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि तुम खाओ और पियो और हद से आगे न बढ़ो, हद से आगे न बढ़ो। रब तबारक व तआला ने खाने पीने के उसूल बता दिए कि तुम खाने पीने में कोताही भी मत करो और हद से आगे बढ़कर अपने मिजाज को ख़राब भी मत कर लो। तो उस ईसाई ने कहा कि ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, अब ये बताओ कि तुम्हारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म तिब के बारे में क्या बतलाया है। तो उस आलिम ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मामूली अल्फाज में पूरे तिब को जमा फरमा दिया है। ईसाई तबीब पूछने लगा कि वो क्या है। तो उस आलिम ने एक हदीस पाक पेश फरमाई। हदीस पाक में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान अपने पेट में जो खाना बेतहाशा भर लेता है उससे बदतर कोई और थैला वो अपने खाने से नहीं भरता, किसी बुराई से नहीं भरता। फिर उसके बाद सरकार ने फरमाया कि इंसान के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं जो उसकी ताकतों को बरकरार रखें। अगर इंसान ज़्यादा खाना ही चाहे तो चंद लुक़मों से आगे बढ़ता हुआ अपने पेट के 3 हिस्से बनाए, एक हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा खाने का हो, एक तिहाई हिस्सा पानी का हो और एक तिहाई हिस्सा सांस के आने जाने का हो। फिर उसके बाद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि देखो ये कम खाने का जो उसूल है, जो इस्लाम का एक बुनियादी उसूल है, रियादत व मुजाहिदे का, तज़किये के मैदान में कदम रखने का, सुलूक के राह में कदम रखने का एक बेहतरीन और बुनियादी उसूल है। वो ये है कि एक तो कम खाया जाए, दूसरा कम सोया जाए और तीसरा लोगों से दूरी इख्तियार की जाए और हमेशा ज़िक्र में मसरूफ़ रहा जाए और हमेशा रब तबारक व तआला की कुदरतों में गौर व फिक्र किया जाए। अब ये जो बुनियादी उसूल रियाज़त व मुजाहिदे के बयान किए जा रहे हैं, कम खाना, कम सोना, लोगों से कम मिलना, कम बात करना, ज़्यादा ज़िक्र करना और ज़्यादा कुदरत इलाहिया में गौर व फिक्र करते रहना, ये तमाम उसूल अगर सही माना में अमल में आते हैं तो वो रमज़ान का महीना होता है। इस पे आप जितना गौर करते जाएं उतना ही ज़्यादा आप इसकी लज्जत महसूस करते जाएंगे और कम खाने, कम सोने, कम गुफ्तगू करने और लोगों से दूरी इख्तियार करने और हमेशा ज़िक्र इलाही में मुस्तग़रक़ रहने और कुदरत इलाहिया के में गौर व फिक्र करने में, निशानियों में गौर व फिक्र करने में मसरूफ़ रहेंगे। रब तबारक व तआला ने यहाँ कुलू वशरबू वला तुसरिफू के ज़रिए से इंसान के सेहत का जो बेहतरीन उसूल है उसको बयान फरमा दिया। फिर उसके बाद जन्नतियों और दोज़खियों और आराफ नामी उस दरमियानी दीवार वालों के मुकालमे का जिक्र फरमाया। रब तबारक व तआला ने फरमाया कि देखो जन्नती दोज़खियों से कहेंगे कि रब तबारक व तआला ने हमसे जो वादा किया था हमने उसको पा लिया है, क्या तुम भी तुम्हारे रब के वादे को हक़ पाते हो। तो उस वक्त में वो लोग इकरार करेंगे दोज़खी, और ये जो आराफ वाले होंगे वो तमन्ना कर रहे होंगे कि आए काश हम भी जन्नत में दाखिल हो जाते। और जब ये दोज़खियों की तरफ देखेंगे तो वो दुआ करेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें जालिम कौम के साथ न बना दे। और फिर उसके बाद दोज़खियों का जो मुकालमा होगा उसका भी जिक्र किया गया कि दोज़खी जन्नतियों से कहेंगे कि ऐ जन्नतियों, तुम्हारे रब ने तुम्हें जो कुछ अता फरमाया है उसमें से कुछ हम पर भी उंडेल दो। तो जन्नती उनके जवाब में कहेंगे कि रब तबारक व तआला ने जो कुछ हमें अता फरमाया है वो काफिरों पर हराम कर दिया है, ये नेमतें तुम्हें मिलने वाली नहीं हैं।
پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے دعا کی اہمیت بتلائی۔ اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخیفہ وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم رب تبارک و تعالیٰ کو گریہ وزاری کے ساتھ بلند آوازی سے دعا کرو اور آہستگی کے ساتھ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہو۔ تو اس سلسلے میں مفسرین کرام دعا کے آداب بتلاتے ہیں کہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے کہ جو بندہ دعا نہیں کرتا رب تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اب دعا کرنے کے آداب کیا ہیں؟ تو فرمایا ایک تو جب دعا کرو پہلے اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گندگیوں اور آلائشوں سے پاک کرو۔ پھر اس کے بعد جب دعا کرنا ہو تو قبلہ رخ ہو جاؤ، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لو، اور پھر اس کے بعد اپنے دل کو جملہ مشغولیات سے خالی کر دو، یعنی کوئی اور توجہ کوئی اور خیال دل میں نہ رہے، بس یہ خیال دل میں رہے کہ ہم رب کے حضور میں ہیں اور اس سے دعا کر رہے ہیں اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو اہم ادب ہے دعا کے قبولیت کا، یہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ فوری اسے قبول فرما لیتا ہے۔ تو دونوں طرف درود ہو، درمیان میں دعا ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ دونوں طرف کی درودوں کو تو قبول فرما لے اور درمیان کی دعا کو رد فرما دے۔ اگر وہ قبول کرے گا تو دونوں درودوں کے ساتھ درمیانی ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا، اور اگر رد کرنا ہوگا تو پورا رد کر دے گا، جبکہ درود کو رد کرنے کا رب تبارک و تعالیٰ نے کوئی ارادہ نہیں فرمایا۔ اور دعا کے لیے آداب میں یہ بات بتائی گئی کہ دونوں ہاتھ سینے کے برابر اٹھائیں، ان کا رخ قبلے کی آسمان کی طرف ہو، اور پھر یہ بھی اہم ادب ہے دعا کا کہ تمام ایمان والوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد دعا کی قبولیت کا بھی جو وقت ہوتا ہے اس کی ہمیشہ اس کی تلاش میں رہیں۔ جیسے رات کا آخری حصہ جو تہجد کا وقت ہے، جو سحر کا وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح اب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے تو روزے دار کے افطار سے پہلے کا جو وقت ہے روزے دار کے لیے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اسی طرح جمعہ کے دن بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا رب تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے کے لیے یہ آداب کو اختیار کرنے پر دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کبھی بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہاں اس سورہ میں، سورہ اعراف میں انبیاء کرام کا ایک کے بعد دیگر سلسلہ وار ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر۔ ان تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہم السلام نے اپنی اپنی قوموں کو جو دعوتیں دی تھیں اور قوموں نے انکار کیا تھا تو ان پر جو عذابات آئے تھے ان سبھوں کا یہاں ذکر کرتے ہوئے تفصیلی طور پر سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جو 9ویں پارے کے آغاز میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسالت کے منصب کے ساتھ بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جب اپنے رسالت کا اعلان کیا تو فرعون نے پوچھا تھا کہ آپ جو رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی دلیل ہے اور آپ سچے ہیں اپنے دعوے میں تو وہ پیش کیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں رکھ کے نکالا تو وہ بالکل چمکنے لگا، تیزی کے ساتھ چمکنے لگا۔ تو اس وقت میں ان نشانیوں کو، ان معجزات کو دیکھ کر قوم نے سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، یہ جادو بتلا رہے ہیں۔ تو فرعون نے اپنے سرداروں سے مشورہ کرنے کے بعد مصر کے پورے جادوگروں کو جمع کیا،
پورے جادوگر جو 72,000 کی تعداد جن کی بتلائی جاتی ہے، وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جمع کیے گئے۔ وہ پورے جو جادوگر تھے وہ اپنے ایک ہاتھ میں رسی اور اپنے ایک ہاتھ میں عصا یعنی لکڑی لے کر آئے، کیونکہ حضرت موسیٰ کا جو معجزہ تھا وہ عصا تھا کہ آپ عصا کو زمین پہ ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ اسی مناسبت سے وہ لوگ بھی لکڑیاں اور رسیاں لے کر آئے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ کا جو جادو ہے اس کا ہم توڑ کر لیں گے۔ خیر وہ 72,000 جادوگر 1,44,000 لاٹھیوں اور رسیوں کے ساتھ میدان میں جب آئے تو انہوں نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کر کے فوری طور پر اپنے کام کا آغاز کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود پوچھا کہ اے موسیٰ، آپ آغاز کرتے ہیں یا ہم پہل کریں؟ حضرت موسیٰ نے ان کو اجازت دے دی۔ ان لوگوں نے جب اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں میدان میں ڈال دیں تو وہ صبح کے صبح سانپ بن کر گھومنے لگے، سانپ بن کر گھومنے لگے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تم اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ نے جب عصا ڈالا تو وہ تمام 1,44,000 سانپوں کو جو لاٹھی اور رسی سے ان لوگوں نے ایک تخیلانہ انداز میں لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا تھا، ان سبھوں کو اس موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کر نگل لیا۔ اب اس کے بعد یہ معجزے کا کمال تھا کہ 1,44,000 سانپوں کو وہ نگل گیا، مگر اس کے باوجود اس عصے کی نہ جسامت میں کوئی فرق آیا، نہ اس کے قد و قامت میں کوئی فرق آیا۔ پہلے جتنا تھا اتنا ہی رہا، نہ موٹا ہوا نہ لمبا ہوا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد وہ 72,000 جادوگر مسلمان ہو گئے۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ لوگ تو اللہ کے نبی کے مقابل میں آئے تھے، ایک رسول سے لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کو ایمان کی توفیق کیوں کر ہوئی؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے طاقت کا گھمنڈ کر کے اپنے جادو کے مظاہرے میں پہل نہیں کی تھی، بلکہ حضرت موسیٰ سے پہلے ان لوگوں نے ادب کا مظاہرہ کر کے اجازت لی تھی اپنا کام شروع کرنے کی۔ تو ان کا یہ ادب رب تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، نبی کا ادب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی۔ ایمان کی توفیق، نبی کا ادب یہ انسان کو ایمان والا بناتا ہے، اور بے ادبی دائرہ ایمان سے انسان کو خارج کر دیتی ہے۔ تو خیر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے گئے تھے اس کا ذکر یہاں فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے 9 معجزے عطا فرمائے، جس کا ذکر 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ تو یہ جو 9 معجزات تھے اس کی تفصیل تقریباً یہاں بیان کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو پہلے تو قحط سالی میں مبتلا کیا گیا، پھر اس کے بعد پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے ان کو آزمایا گیا، پھر اس کے بعد ان لوگوں کو طوفان بھیج کر آزمایا گیا، پھر طوفان کے بعد ٹڈیوں کا عذاب ان کے اوپر آیا، اور پھر ان کے بعد جوؤں کا عذاب ان پر آیا، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب آیا اور خون کا عذاب آیا۔ یہ تمام عذابات جب آتے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگ دعا کی التجا کرتے رہے، تو حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذابات ٹلتے رہے اور یہ لوگ پھر ان نعمتوں کا انکار کرتے رہے۔ ان صبحوں کا ذکر فرمانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں تک کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، آپ کو تورات کے نسخے عطا فرمائے۔ اور اب یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو رب تبارک و تعالیٰ سے کلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہلائے، اللہ سے کلام کرنے والے، تو یہ تو بڑی شان کی بات ہے۔ مگر ایک اصولی بات ہے کہ انسان جب تک کسی کی آواز نہیں سنتا اس کے دل کی کشش اس کی طرف منتقل نہیں ہوتی، مگر جب آواز سن لیتا ہے تو اب دل کھنچنے لگتا ہے، وہ دیدار کا تقاضا کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے کلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کی گزارش کی، دیدار الہی کی گزارش کی
تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، لیکن یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے کوہ طور، تم اس کو دیکھو، میں اپنی تجلی اس پر ڈالوں گا، تو اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو یہاں فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ رب تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا، دیدار کا جو معاملہ ہے، معتزلہ فرقہ اس کا انکار کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، اس لیے اللہ کا دیدار کبھی بھی ناممکن ہے۔ مگر ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنا دیدار تم کو نہیں کروا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم یہاں اس دنیا میں رہ کر میرا دیدار نہیں کر سکو گے، جب میں دیدار کروانا چاہوں تو اس کے لیے میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر حضرت موسیٰ کا یہ سوال ربی ارینی، اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کروا دے، یہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر منع فرما دیتا اور فرما دیتا کہ اے موسیٰ آئندہ ایسا سوال نہ کرنا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو۔ یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اگر تم دیکھنے کی طاقت رکھتے ہو تو دیکھ سکتے ہو، اور خصوصاً میدان قیامت کے بارے میں جیسے ہم اس سے پہلے بھی گزشتہ کل عرض کر چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا سورہ قیامہ میں کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو بالکل تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوتے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں فرما دے۔ پھر یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ تورات کے دینے کے بعد ان لوگوں میں کچھ لوگ جو ان کے صحیح معنی میں جانشین نہیں ہوئے، غلط طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا، ان کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے خلف کے ذریعے فرمایا۔ لفظ خلف یا خلف، لفظ خلف یا خلیفے سے بنا ہے، خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، مگر یہاں عربی زبان کی نزاکت مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ خلف کہتے ہیں جو خیر میں جانشین ہوتا ہے، بھلائی کے کاموں میں جانشین ہوتا ہے، جو حقیقی معنی میں اپنے پیشرو کا جانشین ہوتا ہے وہ خلف ہوتا ہے لام کے زبر کے ساتھ، اور خلف لام کے جزم کے ساتھ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے پیش روؤں کے حقیقی معنی میں جانشین نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد اور تھوڑا تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک قصہ جو یہاں کے علاوہ کہیں اور نہیں بیان کیا گیا اس کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ وہ قصہ بلعام ابن باعورا نام کے ایک بدبخت کا ہے۔ یہ کون تھا؟ فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عالم تھا اور یہ اسم اعظم جانتا تھا، اللہ کا نام اسماء حسنہ میں جو اسم اعظم ہے، بڑا نام۔ اسم اعظم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا فوری طور پر قبول ہوتی ہے، تو اسم اعظم وہ جانتا تھا۔ اسم اعظم حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے تھے تو بیت المقدس کے لوگ جو دشمن تھے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے، وہ لوگ بلعام ابن باعورا نامی اس عالم کے پاس پہنچے جس کے پاس اسم اعظم کی خصوصیت تھی۔ آ کر اس سے وہ لوگ گزارش کرنے لگے کہ دیکھو موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ یہاں حملہ کرنے والے ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ چونکہ بڑے علم والے بڑے فضل والے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو بلعام ابن باعورا نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ خود نبی اور رسول ہیں اور ان کے ساتھ ایمان والے ہیں اور ان کی تائید میں فرشتے ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں نے تحفے تحائف پیش کیے اور اس بلعام ابن باعورا کی بیوی نے اسے ابھارا، تو بہرحال وہ ارادہ کر لیا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرے، مگر ہوا یہ کہ جب اس نے نبی کے خلاف زبان کھول کر بد دعا کرنی چاہی تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے اسم اعظم کی خصوصیت کو اس سے چھین لیا، اس کی شان، اس کا علم، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت کو اس سے چھین لیا، اور جب وہ حضرت موسیٰ کے شان میں بد دعا کرنے کے لیے
بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنے کے لیے جب وہ زبان کھولتا تھا تو الٹا اپنی قوم ہی کے لیے وہ بد دعا کرتا چلا جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو، تو وہ کہنے لگا کہ میں کیا کروں، مجبور ہوں، میں اپنے خود ہی سے کچھ نہیں کر رہا ہوں بلکہ میری زبان الٹی چل رہی ہے۔ تو یہ بدبخت جب حضرت موسیٰ کے مقابل میں آ کے بد دعا کرنے کا ارادہ کر چکا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا، ایسا ذلیل کیا کہ روایتوں میں آتا ہے اس کی زبان بالکل نیچے سینے تک لٹکنے لگی اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ راہ حق سے، صحیح راستے سے، علم سے ایسا ہی نکل گیا جیسا کہ سانپ اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ اس کا زبان کا لٹکنا، اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ کتا ہر حال میں اپنی زبان باہر لٹکائے رہتا ہے، اگر تم اسے مارو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہتا ہے، اور اگر تم اسے کچھ کھانے کے لیے دو تب بھی وہ ویسے ہی زبان لٹکائے رہتا ہے۔ تو یہی حال اس کا بھی ہوا۔ اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ کبھی بھی اللہ والوں کے خلاف اپنی زبان یا اپنے کسی عمل کے ذریعے سے اظہار نہ کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطائیں ملتی ہیں، نعمتیں عطا ہوتی ہیں، اور مقبولان بارگاہ الہی کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس کو بالکل مردود بنا دیا جاتا ہے، مقام و مرتبے سے گرا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے تم دعا کرتے رہو، ان ناموں کے وسیلے سے۔ وہ کتنے نام ہیں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان کو یاد کر لے گا اور ان ناموں کی جو عظمت ہے اپنے ذہن میں بٹھا کر اس کے مطابق عمل کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ امام ترمذی نے اس کی روایت کی ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں اس حدیث شریف کا معنی یہ نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے صرف 99 نام ہوں، یہ بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے اس سے بھی زیادہ نام حدیثوں میں آئے ہیں۔ مثال کے طور پر سرکار کی دعاؤں میں یہ دعا ملتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اسألوک بکل اسم سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کا رکھا ہے، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ نام جو تو نے اپنے پاس علم غیب میں چھپا کے رکھا ہے، غیب میں چھپا کے رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا، اس نام کے وسیلے سے بھی میں دعا کرتا ہوں۔ اب اس کے ضمن میں حضرت ابن عربی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے جملہ 1000 نام ہیں، 1000 نام۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انہیں 1000 ناموں میں سے 300 نام تورات میں بیان کیے گئے ہیں، 300 نام انجیل میں بیان کیے گئے ہیں، 300 نام زبور میں بیان کیے گئے ہیں، اور 99 نام قرآن و حدیث میں اس امت کے لیے بیان کیے گئے، اور ایک نام جو باقی رہ جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے پاس علم غیب کے خزانے میں رکھا ہے، اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ پھر اس کے بعد بہرحال اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے استعاذے کا حکم دیا، تعوذ پڑھتے رہنے کا حکم دیا، اللہ کی پناہ میں آتے رہنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جب شیطان تمہیں ٹھونچا لگائے، کوئی ٹھونچا لگانا، تو تم تعوذ پڑھ لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ نے اپنے شاگرد سے پوچھا تھا کہ اگر شیطان تمہارے لیے گناہوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرے تو تم کیا کرو گے؟ تو شاگرد نے کہا کہ میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ تو استاد نے کہا اگر پھر اس شیطان دوبارہ لوٹ کے تمہیں بہکانے کے لیے آئے تو کیا کرو گے؟ تو شاگرد نے کہا کہ میں دوبارہ اس سے مقابلہ کروں گا۔ استاد نے کہا اگر تیسری مرتبہ پھر لوٹ کے آئے تو شاگرد نے کہا پھر میں مقابلہ کروں گا۔ تو استاد نے فرمایا کہ ایسا تو بات لمبی ہو جائے گی، مجھے یہ بتاؤ اگر تم
किसी बकरी के गले के पास से गुजर रहे हो और बकरी के गले की हिफाजत करने वाला कुत्ता तुम पर पुकारने लगे और तुम्हें वहाँ से गुजरने से रोके, तो तुम ऐसे में क्या करोगे? तो शागिर्द ने कहा कि मैं कोशिश करूँगा और मैं कुत्ते को भगाने की और उसके मुकाबिल से बचकर निकलने की कोशिश करूँगा। तो उस्ताद ने कहा ये भी बात तवील हो जाएगी, बेहतरीन सूरत यह है कि तुम कुत्ते से बचकर बकरी के उस गले से आगे निकलना चाहो तो एक ही सूरत है कि तुम बकरियों के मालिक की पनाह में आ जाओ। बकरियों के मालिक की पनाह में आ जाओ तो वो कुत्ता तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो बिला तशबीह व तमसील ये शैतान भी एक कुत्ते के मिसल है कि शैतान जब भौंकने लगता है, जो तकलीफ़ पहुंचाने लगता है, तो उसके हमलों से बचने की बेहतरीन सूरत यह है कि अल्लाह की पनाह में आ जाओ। लफ्ज़ मआद अल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल-इयाज़ु बिल्लाह के कलिमात तुम पढ़ लो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओगे और शैतान के चालों से बच जाओगे। फिर उसके बाद रब तबारक व तआला ने इस सूरे के इंतहा के करीब कुरान पाक की तिलावत के अहकाम व आदाब को मुख्तसर जुमले में बयान फरमाया कि वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो ऐ ईमान वालों इसे गौर से सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाता रहे। तो इस मसले में फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि देखो कुरान में कोई लफ्ज़ भी ज़ायद नहीं है। फ़स्तमिऊ लहू अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम कुरान की तिलावत को गौर से सुनो, तो इसमें ख़ामोश रहने का माना ख़ुद ब खुद पोशीदा है। तो फिर गौर से सुनो के बाद ख़ामोश रहो का हुक्म दोबारा क्यों दिया गया? तो फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि गौर से सुनो का हुक्म जहरी नमाज़ों के लिए है जहाँ क़िराअत इमाम साहब बुलंद आवाज़ से करते हैं, और गौर से सुनो के बाद ख़ामोश रहो का जो हुक्म है उन नमाज़ों के लिए, उन सिर्री नमाज़ों के लिए है जिसमें इमाम साहब बुलंद आवाज़ से क़िराअत नहीं करते, आहिस्ता पढ़ते हैं। तो जहन में रहे फ़ुक़हाए अहनाफ का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि नमाज में इमाम के पीछे क़िराअत नहीं की जाएगी। हदीस पाक में है कि क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इमाम की क़िराअत मुक़्तदी की क़िराअत है। इमाम पढ़ ले तो मुक़्तदी के लिए वो क़िराअत काफ़ी हो जाती है। इस एतबार से तमाम हदीसों पर अमल हकीकी माना में हो जाता है और सही माना में नमाज इत्मीनान के साथ सुकून क़ल्ब के साथ अदा हो जाती है। तो क़याम की हालत में नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, सूरह फातिहा और उसके बाद ज़म्मे सूरा। इसमें इमाम के पीछे पढ़ने के बजाय खामोश रहना है, गौर से सुनना है, और सिर्री नमाजों में जबकि सुनाई नहीं देता वहाँ खामोश खड़े रहना है। सूरह फातिहा या ज़म्मे सूरा नहीं पढ़ा जाएगा। इससे हटकर दूसरे अज़कारो औरादो अदइया पढ़े जाते रहेंगे। मिसाल के तौर पर सना तमाम मुसल्ली पढ़ेंगे, रुकू की तस्बीह, सजदे की तस्बीह, दुरूद इब्राहीम, अत्तहियात, दुआए मासूरा और दुआए क़ुनूत वगैरह ये चूँकि कुरान नहीं है ये सब के सब पढ़ेंगे। सिर्फ सूरह फातिहा और ज़म्मे सूरा नहीं पढ़ा जाएगा इमाम के पीछे और ख़ामोश रहेंगे। ये इसी आयत से माखूज़ है। फिर उसके बाद आखिरी आयत की तरफ हम आते हैं, इसलिए भी कि ये जो आखिरी आयत है ये कुरान करीम के सजदे तिलावत, जो कुरान करीम में 14 सजदे तिलावत वाली आयतें आई हैं उनमें ये पहली आयत है। सजदे तिलावत ऐसी आयत को कहा जाता है कि जिसके पढ़ने पर सजदा करना वाजिब हो जाता है, पढ़ने वाले पर भी सुनने वाले पर भी। ऐसी 14 आयतें हैं जिसमें सजदा सहू वाजिब होता है। तो इसमें से ये 9वें पारे में पहली आयत है। सजदे तिलावत के बारे में ज़हन में रखें कि अगर नमाज में तिलावत कर रहे हों और सजदे तिलावत वाली आयत आ जाए तो उसको अदा करने के 2 तरीक़े बयान किए गए हैं कि जहाँ सजदे तिलावत की आयत ख़त्म हो वहीं फ़ौरी सजदा करके फिर दोबारा खड़े हो जाएं और फिर कुछ क़िराअत करके दोबारा रुकू में जाएं और रकात मुकम्मल कर लें। एक सूरत ये होगी। दूसरी सूरत ये भी जायज़ है कि जहाँ सजदे तिलावत की आयत मुकम्मल हो वहीं पर रुकू करते हुए सजदे तिलावत के सजदे की भी नीयत कर लें, तो फिर दोनों भी उसमें अदा हो जाते हैं। फ़र्ज़ रुकू भी अदा हो जाता है और ये जो सजदे तिलावत जो वाजिब है वो भी अदा हो जाता है। और बैरून नमाज जब
ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ تلاوت والی آیت پڑھ لیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جس وقت تلاوت کریں اسی وقت سجدہ کر لیں، اور اگر تلاوت مکمل ہونے کے بعد ہم سجدہ کرنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور پھر خصوصاً یہ ذہن میں رہے کہ عصر کے بعد سجدہ تلاوت جائز نہیں ہے، مگر اسی دن آپ عصر کے بعد قرآن پڑھ رہے ہوں اور سجدہ تلاوت والی آیت پڑھ لی ہو آپ نے یا سن لی ہو تو اسی وقت پڑھے ہوئے یا سنے ہوئے سجدے کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے پڑھا ہوا سجدہ، پہلے سنا ہوا سجدہ عصر کے بعد ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ٹی وی، ٹیپ ریکارڈ، موبائل وغیرہ پر جو ریکارڈ قرآن ہم سنتے ہیں اس میں آیت سجدہ کی تلاوت ہونے پر ہم اسے جب سن لیتے ہیں تو اس سے ہم پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ریکارڈ کی جو آواز ہوتی ہے یہ باز گشت ہے، حقیقی آواز نہیں ہے۔ جب حقیقی آواز نہیں ہے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ تو اس کے برخلاف موبائل پر آپ قرآن سن رہے ہوں اور سجدہ تلاوت والی آیت آئے، سنتے سنتے آپ بھی اپنی زبان سے تلاوت کر رہے ہوں، آواز میں آواز ملا رہے ہوں، تو سننے کی بنیاد پر نہیں بلکہ آپ کے پڑھنے کی بنیاد پر آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ تو بہرحال یہ سجدہ تلاوت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں وہ اپنے رب کی عبادت سے اکڑتے نہیں ہیں، اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کے لیے سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں۔ جب یہ ذکر ہوا تو ہمیں بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو سجدہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ بظاہر سجدے میں انسان جھکتا ہے، نیچے گرتا ہے، مگر حقیقت میں اسی سجدے سے انسان کی سربلندیاں اس کے لیے سرمایہ افتخار بنتی ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ سربسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل اسی وقت دوبارہ اگلے 1.25 پارے کی تفسیر کے خلاصے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ہوں گے۔